لیا، دولہا مان لیا، تو اب یہ خود نہیں چلتی، خود نہیں چلتی، شوہر اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ خود نہیں دیکھتی، اس کی آنکھیں بند ہیں، یہ شوہر کی گود میں ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، لیکن شوہر اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نکاح ہوتے ہی ہوا کیا؟ سب کو دیکھنے والی دلہن، اس نے سب سے آنکھیں بند کر لی اور سب سے امیدیں اس کی ٹوٹ گئیں. اب مجھے باپ پالے گا یہ خیال نہیں ہے. کل تک باپ پالتا تھا یہ معلوم ہے، لیکن آج میرا دولہا پالے گا، میرا دولہا کھلائے گا، پیاس لگے گی تو دولہا پانی پلائے گا، لباس کی ضرورت ہوگی تو دولہا فراہم کرے گا، لباس مہیا کرے گا. امیدیں دولہا سے وابستہ ہو گئی، باپ سے وابستہ نہیں ہے، ماں سے وابستہ نہیں ہے، بھیا سے وابستہ نہیں ہے، چچا تایا سے وابستہ نہیں ہے، ماموں سے وابستہ نہیں ہے. اسی طرح اے بندے مومن، جب تو نے خدا سے ایمان کا رشتہ جوڑ لیا، اسے رب مان لیا، معبود مان لیا، دنیا سے امیدیں کاٹ لے، دنیا سے امیدیں توڑ دے. دنیا میں کوئی تیرا حاجت روا نہیں ہے، تیرا حاجت روا حقیقی ہے تو تیرا رب ہے جس کی تو عبادت کرتا. تو اب ایک دلہن نے دولہا کو اپنا دولہا مان لیا، اپنا ذمہ دار مان لیا، اپنا سرپرست مان لیا، اپنا نگران مان لیا، اپنا کفیل مان لیا، اپنا وکیل مان لیا، اپنا حاجت روا مان لیا. تو توکل دیکھیے، دلہن کا توکل دیکھیے. دلہن کا یہ نہیں پوچھتی شادی کے بعد شب زفاف میں، سہاگ رات میں، کل ناشتے کا وقت آئے گا تو آپ ناشتہ کرائیں گے، کل دوپہر کا کھانا ہوگا، کھانے کا وقت آئے گا تو آپ کھانا کھلائیں گے، کل رات آئے گی تو رات کا کھانا آپ کے گھر میں ملے گا مجھے، میں 5 وقت چائے پیتی ہوں، چائے پلائیں گے آپ اپنے گھر میں مجھے، اور میں سید موسیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جاتی ہوں ہر جمعرات، آپ لے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں پوچھتی. اعتماد ہے، جب نکاح کیا ہے تو ناشتہ بھی کرائے گا، کھانا بھی کھلائے گا، لباس بھی پہنائے گا، گھر کا بھی انتظام کرے گا، میری ہر ضرورت پوری کرے گا. اسی طرح جب خدا بنا ہے، وہ تمہارا رب بنا ہے، اعتماد کرو، توکل کرو، تمہیں کھلائے گا، پلائے گا، پہنائے گا، اڑائے گا، عزت دے گا، حرمت دے گا، صحت دے گا، زندگی دے گا. اور دلہن جب دلہن نے دولہا پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا اور یہ مان لیا کہ یہ دولہا ہے، اب اس زندگی، اس لمحے کے بعد شادی ہو گئی میری، اب اس لمحے کے بعد میرے آخری لمحے تک، میری آخری سانس تک میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا یہی ایک ہے. تو اسی طرح جب آپ نے خدا کو اپنا رب مان لیا تو امیدیں اسی سے وابستہ کریں اور اسی پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر اعتماد کریں. اور جب یہ اعتماد دلہن کو ہو جاتا ہے دولہا پر کہ یہ میری ہر ضرورت کو پورا کرے گا، تو بندگان خدا دلہن کیا کرتا ہے، دولہا کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا کہ دلہن نہیں چلتی، دولہا اسے لے جاتا ہے. دلہن نہیں چلتی، دولہا اسے لے کے چلتا ہے. اس کے پاؤں دولہا بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں دولہا بن جاتا ہے. اسی طرح جسے اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی. اللہ کے ولی کی شان اللہ تبارک و تعالی اس حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی ولی سے اپنے دل میں نفاق رکھے، دل میں عناد رکھے، دل میں دشمنی رکھے، دل میں حقد رکھے، کینہ رکھے، صرف دل میں، اس کینے کا مظاہرہ بھی نہ کرے،
اپنے اعضاء و جوارح سے، صرف دل میں کسی ولی سے جو میرے کینہ رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے فقط آذنتہ بالحرب، میں اسے جنگ کرنے کی دعوت دیتا ہوں، آئے وہ میرے ساتھ جنگ کرے، آئے۔ تو اب ولی سے لڑنے والا اللہ سے لڑنے والا ہو گیا، ولی سے دشمنی کرنے والا اللہ کا دشمن ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن، جو اس کا دوست وہ میرا دوست۔ تو بندگان خدا، اللہ پر ولی نے کامل بھروسہ کیا تو اللہ کہتا ہے کہ جو دوست اس کا وہ میرا، جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن۔ اور پھر کیا فرماتا ہے؟ جو میرا ولی ہو جاتا ہے، مجھ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، میری حاجت روائی پر کامل اعتماد کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ، میرا ولی مسلسل نفل عبادتوں کے ذریعے، فرض عبادتوں کے ذریعے نہیں، نفل عبادتوں کے ذریعے، وہ بھی مسلسل۔ تو معلوم ہے نفل عبادتیں بھی اگر کرنی شروع کر دی ہیں آپ نے تو انہیں دائم رکھنا چاہیے، مسلسل کرنا چاہیے۔ لا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے مسلسل مجھ سے قریب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ نہیں، ہاں بخاری کی حدیث ہے، صحاح ستہ بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، جس کی شان ہے اس میں یہ حدیث درج ہے۔ اور فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے مسلسل مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے نفل عبادتوں پر استمرار، نفل عبادتوں پر مواظبت کیا ہے؟ صرف رفتار نہیں ہے، ترقی ہے۔ آپ 6 مہینے سے اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ 6 مہینے سے ایک ہی کام ریپیٹ کر رہے ہیں اور جہاں ہیں وہیں ہیں، 6 مہینے سے لے کر اب تک نہیں۔ لا یزال عبدی یتقرب الیہ، تو دین کے کام پر مواظبت ایک ہی جگہ ایک کام کو ریپیٹ کرنا نہیں ہے، ترقی کرنا ہے۔ یہ ترقی، یہ حضور کی سنتوں پر عمل مسلسل کرنا کیا ہے؟ صرف راستہ چلنا نہیں، ترقی کرنا ہے، ترقی کرنا ہے۔ اور ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ جس کی سنت آپ نے اختیار کی ہے اس کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو اس کی ذات سے نسبت ہو گئی، اور وہ ذات ایسی ذات ہے جو ترقی کے سوا کچھ کرتا ہے نہیں، کرتی ہی نہیں۔ رسول اللہ کرتے کیا ہے؟ ہر آن ترقی کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، آپ کی ہر گزری ہوئی ساعت سے آپ کی آنے والی ساعت بہتر ہے، آپ کے ماضی سے آپ کا حال شاندار ہے، زیادہ شاندار ہے، آپ کے حال سے زیادہ آپ کا مستقبل شاندار ہے، تابناک ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے مسلسل قریب ہوتا جاتا ہے، اور تقرب الہی میں وہ ترقی کرتا ہے، قرب الہی میں وہ ترقی کرتا ہے، ترقی کرتا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ مسلسل نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ حتیٰ احبہ، میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، محبت کرنے لگتا ہوں۔ فاذا احببتہ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے بعد فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں
اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اور پھر آخر میں فرمایا وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس ولی کے ہاتھ بن جائے اس ولی کا ہاتھ فنا ہو سکتا ہے؟ جس کے سراپا میں ایک عضو ہے ہاتھ, وہ ہاتھ فنا نہیں ہوتا تو اللہ کے ولی کی ذات کیسے فنا ہوگی؟ اللہ کے ولی کا ہاتھ فنا نہیں ہوتا تو اللہ کے ولی کی ذات کیسے فنا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب بندے اپنی اپنی خبروں میں زندہ ہے. غوث اعظم زندہ ہے, خواجہ اجمیری زندہ ہے, جو ان کو مردہ مانتا ہے وہ مردہ ہے, وہ مردہ ہے. اللہ جس کے ہاتھ کے تعلق سے فرمائے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ ہاتھ فنا اس ہاتھ کو چھو کیسے سکتی ہے؟ اللہ جس آنکھ کے تعلق سے کہتا ہے, اللہ جن آنکھوں کے بارے میں کہتا ہے کہ میں وہ آنکھیں بن جاتا ہوں, وہ ان آنکھوں کے دیکھنے کی حیثیت کیا ہوگی؟ بس اسی لیے ہم غوث اعظم ہیں بغداد میں, یہیں سے پکارتے ہیں تاکہ غوث اعظم وہیں سے ہمیں دیکھ لے. غوث اعظم کی آنکھ اللہ بن گیا, غوث اعظم کی آنکھ اللہ بن گیا تو غوث اعظم بغداد ہی میں رہ کر ہمیں مدراس میں رہنے والوں کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ یہ مانتا ہے کہ غوث اعظم کی آنکھ میں ہوں, اور تم غوث اعظم کی آنکھ کو دور کو دیکھنے والے نہیں سمجھتے. اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کے لیے نزدیک و دور نہیں, اللہ کے لیے نزدیک دور نہیں. اسی طرح غوث اعظم کی آنکھ کے لیے بھی نزدیک اور دور نہیں. آج کوئی مجھے ثابت کر دے جو میں کہہ رہا ہوں خلاف کتاب و سنت ہے. اسی لیے ہم یہاں غوث پکارتے ہیں. لوگ بولتے ہیں مردوں کو نہیں پکارنا. ارے ہم مردوں کو کب پکارتے ہیں؟ ہم تو زندوں کو پکارتے ہیں, ہم تو زندوں کو پکارتے ہیں. جس کا ہاتھ پاؤں ناک, جس کا ہاتھ پاؤں آنکھ کان, بخاری کی حدیث شریف ہے. اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو بخاری اور مسلم میں ہے کیا پوچھتے ہیں؟ اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو بخاری کا حوالہ دیتا ہے, اور مطلب کی بات نہیں ہوتی تو بخاری بھی نہیں سننا چاہتا. تو معلوم ہے تجھے رسول کے مقامات سننا پسند نہیں, رسول کے کمالات تو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو کیا مانے گا رسول کے کمالات؟ رسول کے کمالات اللہ مانتا ہے. رسول کے کمالات ماننے والا غوث بن گیا, خواجہ بن گیا, امام ابو حنیفہ بن گیا, امام شافعی بن گیا, امام مالک بن گیا, سید موسیٰ شاہ قادری بن گیا, دستگیر صاحب قبلہ ساوی بن گیا, جنید بغدادی, بایزید بستامی, بشر حافی, داؤد طائی, حبیب عجمی بن گیا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے کیا نوازتا ہے؟ اسے اپنی دوستی سے نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے اپنی دوستی سے نوازتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ اللہ بن جاتا ہے. جس کا ہاتھ اللہ بن گیا وہ ہاتھ ہمیں کیا نہیں دے سکتا؟ وہ ہاتھ ہمیں کیا نہیں دے سکتا؟ اسی لیے ہم پکارتے ہیں غوث اعظم دستگیر. مطلب کیا؟ غوث اعظم ہمارا ہاتھ تھامنے والے ہیں. وہ جب کوئی بچانے والا نہیں ہوتا تو ہم پکارتے ہیں غوث اعظم کو. جب کوئی ہمارا ہاتھ تھامتا نہیں ہم گرتے ہوئے انہیں پکارتے ہیں, یا غوث میرا ہاتھ پکڑیے, میرا ہاتھ تھامیے. کوئی بچانے والا نہیں, تم تو بچا سکتے ہو کیونکہ تمہارا ہاتھ. اللہ کہتا ہے کہ میں غوث کا ہاتھ بن گیا, میں خواجہ کا ہاتھ بن گیا. تو جس کے کان اللہ بن جائے, اللہ کہتا ہے میرے ولی کے میں کان بن جاتا ہوں. جس کے کان اللہ بن جاتا ہے اللہ فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے اللہ دے رہا ہے. تم کو کیوں جلن ہے؟ تم کیوں جلتے ہو؟ اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون.
تو بندگان خدا ماننے کے لیے تیار نہیں. ارے تیرے ماننے سے غوث کا مقام کیا بڑھتا ہے؟ تو مانتا تو تیرا مقام بڑھ جاتا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ جس کے کان بن جاتا ہے. کیوں بنا اللہ کان؟ اسی لیے بنا کہ اس کان میں جس کی بھی پکار آئی اس کی وہ مدد کرے. تو غوث اعظم کے کان اللہ بن گئے.